الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے، اس سے استفادہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تقوی رکھنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تقوی رکھنے والوں کی تعریف فرمائی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ فرمائی کہ یہ مومنین غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر ان کی تعریف یہ فرمائی کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر رکھتے ہیں اور نماز کی صورت میں۔ تیسری یہ تعریف فرمائی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ارشاد پر ایمان لاتے ہیں اور اسے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تعریف فرمائی کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور وہاں جزا اور سزا ہوگی، کیونکہ اگر اس دن پر ایمان نہ ہو تو سارے اعمال بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک جو ہدایت والی کتاب ہے اس سے ہدایت حاصل کی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے ہدایت نہیں پائی اور جنہوں نے کتاب کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کی بنا پر ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ ہدایت سے محروم رہیں، وہ سخت عذاب میں جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سارے ارشاد پاک سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا اور یقین کرنا ہی ایمان کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر یقین نہ رکھے یا ایمان نہ لائے تو وہ قرآن پاک سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح قرآن پاک پڑھنے سے وہ اور زیادہ گنہگار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی اور انکار کیا وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا، خواہ وہ عبادتیں بھی کرتا رہے، کیونکہ اس کے دل، دماغ اور کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سچ مان لیا، تابعداری اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ نفس فرما دیا، ان کو پاک صاف نور علی نور کر دیا۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ ان کی برابری کوئی شخص نہ کر سکے گا۔ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی ان کی ایک مٹھی جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوگا، خواہ ساری عمر خیراتیں اور خدمات بھی کرتا رہے۔ کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جناب، آپ سید جیلانی ہیں اور ولایت کے انتہا درجے کو پہنچ گئے ہیں، آپ کا درجہ تو صحابہ کرام کے برابر ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا، کوئی ولی ولایت کے انتہا درجے کو بھی پہنچ جائے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے گھوڑے کے سم کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ درجہ اس لیے حاصل ہوا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی مان لے آئے اور غلامی اختیار کر لی، جبکہ دوسری طرف ابو جہل اور ولید بن مغیرہ تھے جو عالم اور فاضل تھے، جن کے علم کا چرچا سارے عرب میں تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنا مگر انکار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے جاہلوں کے سردار بن گئے۔ یہ ساری کائنات ایک کھلی کتاب ہے جو درس دیتی ہے ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ لوگ کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے کیا فائدہ حاصل کرتے؟ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید پر مبنی باتوں کو سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیں اور کوئی ایسی تکلیف نہ چھوڑی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دی ہو۔ گالیاں بکیں، پتھر مارے، غرضے کے ہر قسم کی تکلیفیں دیں، اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو پہچان نہ سکے، اس حقیقت اور نورانیت سے وہ استفادہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ دیکھتے ہیں مگر وہ نہیں دیکھ سکتے۔ بظاہر وہ دیکھ رہے تھے مگر حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ استفادہ کر سکتے اور جو دیکھنا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا اور اس میں ایک بال برابر بھی شک نہ کرنا ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ جو لوگ شک کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہو جاتی ہے کہ جس طرح کہ ایک الٹا برتن کہ جس میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ باہر آ جائے گی۔ انہیں اچھی چیز بری اور بری اچھی لگتی ہے۔ یہ ساری کیفیات اور حالات اس زمانے کے ہیں، لیکن اس زمانے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کا حکم پڑھ لیا، سن لیا اور ایمان بھی لے آئے، پھر بھی عمل کرتے ہوئے تکلیف پیش آتی ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے اور ایک پیسہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ باوجود ایمان لانے کے یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا تھا۔ جو سرور اور کیف اس سے حاصل ہوتا تھا وہ ساری مصیبتوں اور تکلیفوں سے زیادہ پیارا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہنچنے والی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ کناب شیطان اور نفس کی وجہ سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ زنگ کو دور کرنے کے لیے جو دعا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عطا فرمائی وہ یاد الہی ہے۔ اگر ایسی ہی کیفیت انسان پیدا کرنا چاہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر چیز قربان کرنا اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے،
اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مصیبت آئے اسے اپنی خوشی سمجھے اور اسے اپنی دولت سمجھے، اس لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کی جائے کہ دل کے اندر نفس اور شیطان کی وجہ سے جو زنگ سیاہی ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن اگر وہ دور ہو بھی جائے تو اس سے پھر پیدا ہو جانا ہے شیطان اور نفس کی وجہ سے، کیونکہ یہ دو دشمن ایسے ہیں جو ہر وقت داؤ میں لگے ہوئے ہیں اور ہر وقت انسان کے خون میں موجود ہیں۔ پھر ہر وقت ان سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے، تاکہ انسان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا پختہ ہو جائے جس طرح بجلی کی تار کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے کہ بجلی کی تار کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر ہاتھ لگائے تو وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب انسان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے اور اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے تو اس پر نہ شیطان غالب ہو سکتا ہے نہ نفس۔ یہ محفل اسی غرض و غایت کے لیے ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چاہتے ہیں وہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے دل صاف اور منور ہو جائیں اور ان کے سینے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو جائیں، اور اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہیں، دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز رہیں اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں انہیں حاصل ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔